أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاریخی کتابیں عام طور پر صرف جنگ اور طاقت کی کہانیوں سے بھری ہوتی ہیں، ہے نا؟ لیکن آج ہم جس قدیم نسخے کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ الگ ہے۔ اس میں ایک ایسی حیرت انگیز داستان چھپی ہے جہاں طاقت سے زیادہ رحم دلی نے اپنا جادو دکھایا۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاہ جلالندی کی اس مشہور داستان میں آخر کیا راز پوشیدہ ہیں۔ سیدھا اس کہانی کے سنسنی خیز اور دل دہلا دینے والے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ کندی نامی ایک انتہائی خونخوار جنگجو ایک عظیم و شان سفید ہاتھی پر سوار پورے غیظ و غضب کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ محض ایک جنگی پیش قدمی نہیں تھی، بلکہ خوف اور طاقت کا ایک ایسا ظالمانہ مظاہرہ تھا جو کسی کے بھی ہوش اڑا دے۔ اب اس واقعے کی حقیقی گہرائی کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم براہ راست اس اصل تاریخی نسخے کو دیکھیں۔ اصل دستاویزات اور پرانے مسودے ہمیں اس دور کے جذبات کے بالکل قریب لے جاتے ہیں۔ یہاں کسی قسم کی جدید آمیزش نہیں ہے، بس تاریخ ہے جو اپنی خالص ترین حالت میں ہم سے کلام کر رہی ہے۔ تو کہانی آگے بڑھتی ہے شاہ جلندی کے خلاف اس شدید جنگ کے آغاز کی طرف۔ اس نسخے کے مطابق اس پورے تنازع کی بنیاد شاہ جلندی کی حضرت علی سے شدید دشمنی تھی۔ دونوں طرف کی افواج میدان جنگ میں آمنے سامنے کھڑی تھیں اور ماحول میں ایسی کشیدگی تھی کہ بس اگلے ہی پل کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ہر قدم پر جان کا خطرہ، خون ریزی اور ایک ہولناک تصادم بالکل یقینی نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس سب کے بیچ کہانی میں ایک عجیب سا موڑ آتا ہے، بادشاہ کے ایک شاندار انعام کی شکل میں۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ شاہ جلندی ایک انتہائی متکبر اور سچ پوچھیں تو مایوسی سے بھرا اعلان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو بھی اس کے دشمن کو شکست دے گا وہ اس کی شادی اپنی سب سے پیاری بیٹی سے کروا دے گا۔ اب سوچنے کی بات ہے، جنگ جیتنے کے لیے اپنی ہی بیٹی کو انعام کے طور پر پیش کر دینا، یہ صرف طاقت کا دکھاوا نہیں بلکہ ایک کھوکھلی انا اور شدت اندرونی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور بس یہی انعام ہمیں داستان کے اگلے حصے یعنی ہاتھی کے ساتھ ہونے والے اس عظیم تصادم کی طرف لے آتا ہے۔ اس شاندار انعام کو پانے کی لالچ کندی کو میدان میں لے آتی ہے اور پھر ہمارے سامنے ایک بہت ہی حیرت انگیز تقابل آتا ہے۔ ایک طرف کندی ہے، اس وحشی اور بے قابو سفید ہاتھی پر سوار، اور دوسری طرف حضرت علی جو میدان جنگ میں ایک سادہ سے خچر پر سوار ہو کر داخل ہو رہے ہیں۔ کاغذ پر دیکھا جائے تو یہ مقابلہ کسی بھی طرح برابری کا نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا؟ ہاتھی کے مقابلے میں خچر کا آنا اس داستان میں ایک عجیب سی حیرت اور سنسنی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اچانک کہانی میں ایک دم تیزی آتی ہے۔ حضرت علی اپنی سواری سے چھلانگ لگاتے ہیں اور سیدھا پیدل ہی اس خوفناک درندے کا سامنا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا اس لمحے کا تصور کریں، ایک بپھرے ہوئے ہاتھی کے بالکل آمنے سامنے پیدل کھڑا ہونا، ایسی جرت اور بہادری واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اور پھر جو ہوتا ہے وہ سب کو دنگ کر دیتا ہے۔ یہ لڑائی کوئی بہت لمبی نہیں چلتی، ایک ایسی زوردار ضرب لگتی ہے کہ وہ دیوے ہیکل سفید ہاتھی بھی کانپ اٹھتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگجو خندی کو فیصلہ کن انداز میں سر سے پکڑ کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بس جسمانی طاقت کی یہ جنگ جو اتنی ہیبت ناک لگ رہی تھی یہیں اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک اچانک آنے والے الہی حکم سے یہ داستان ایک بالکل نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ آئیے نسخے کے دوسرے صفحے پر نظر ڈالتے ہیں۔ جس وقت فاتح اپنے مغلوب دشمن کو پکڑتا ہے، کہانی تلواروں کی جھنکار اور مادی دنیا سے ہٹ کر اچانک روحانیت اور الہی مداخلت کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ظاہری جنگ ایک باطنی انقلاب کا روپ دھار لیتی ہے۔ اور یہ حیران انگیز موڑ ہمیں لے جاتا ہے مدینہ کے معجزے کی طرف۔ یہاں یہ نسخہ بظاہر طبعی قوانین کو توڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق فرشتہ جبریل ایک الہی پیغام لاتے ہیں۔ اسی وقت حضرت علی فوراً اس قیدی کندی کو رہا کر دیتے ہیں اور پھر ایک معجزہ ہوتا ہے۔ 40 دن کا طویل جغرافیائی فاصلہ ایک ہی لمحے میں سمٹ جاتا ہے اور ان کے سامنے مدینہ کا منظر اور پیغمبر کی موجودگی بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جائے۔ اس سب کے بعد آتا ہے اس داستان کا سب سے اہم اور مرکزی باب، معافی اور مکمل تبدیلی۔ کندی جو کچھ دیر پہلے تک موت کے دہانے پر کھڑا تھا، اس غیر متوقع رحم پر بالکل دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟
सच बताएं को जब मौत बिल्कुल सामने हो और अचानक माफ़ी मिल जाए तो किसी का भी हैरान होना लाजमी है। आखिर एक फातेह अपने कैदी को बिना किसी शर्त के यूं ही क्यों जाने देगा? और यही इस पूरे तज्ज़िये की सबसे बड़ी सीख है। असल ताकत सिर्फ जिस्मानी बरतरी में नहीं होती। असल ताकत तो तब जाहिर होती है जब आप गलबा पाने के बावजूद गैर मुतवक्का रहम दिली का मुजाहरा करें। मदीना के इस नाकाबिल यकीनी मंजर को देखना और इतनी गहरी गैर मशरूत रहम दिली का तजुर्बा करना कुंदी के अंदर एक रूहानी इनकलाब बर्पा कर देता है और उसकी वफादारियां पूरी तरह बदल जाती हैं। ये जिस्मानी जीत से कहीं बड़ी एक रूहानी फतह थी। नस्खा इस कहानी का इख्तिताम एक अजीब और शानदार सबक के साथ करता है। वो मगरूर शाह जलुंदी आखिरकार शिकस्त खाकर अपनी फौज समेत समंदर में गर्क हो जाता है, और दूसरी तरफ हैरत अंगीज तौर पर अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका कुंडी इसी किले का कंट्रोल संभाल लेता है, और हाँ, इसी बेटी से शादी भी करता है जिसका वादा तबाही मचाने पर किया गया था। मगर उसे ये सब कुछ अपने गुरूर या तशद्दुद से नहीं मिला, बल्कि अपनी अना को ख़त्म करने और रहमदिली अपनाने के नतीजे में मिला। तो जब हम इस तज्जियाती सफ़र को समेटते हैं तो ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि ऐसी कदीम दास्तानें आज भी हमें माफ़ी के हवाले से क्या सिखाती हैं? आज की दुनिया में जहां इंतकाम और तशद्दुद को ताकत समझा जाता है, क्या वाकई में गैर मुतवक्का रहमदिली ही सबसे बड़ा और मौसर हथियार नहीं? इस बारे में ज़रूर गौर कीजिएगा। इस गहरे मुताले में हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया।